بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو نالج آف قرآن اینڈ اسلام۔ ناظرین اکرام، اس دنیا کو آباد ہوئے کئی سو سال ہو چکے ہیں۔ کئی طرح کے لوگ اس دنیا میں آئے، ان میں اللہ تعالیٰ کے نافرمان بھی تھے اور اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بھی۔ اس دنیا کو آباد کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے ایک وعدہ لیا تھا۔ وہ وعدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے عالم ارواح میں کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے یکجا ہو کر کہا کہ اے اللہ، تو ہی ہمارا رب ہے۔ لیکن جب انسان اس دنیا میں آیا تو اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ ہی بھول گیا اور اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع کرنے میں لگ گیا اور شیطان کے بہکاوے میں آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی اصلاح اور وہ وعدہ جو اس نے اپنے رب سے کیا تھا اس کو یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ میرے بندوں کو میری اطاعت کا حکم دیں اور انہیں وہ وعدہ یاد دلائیں جو انہوں نے مجھ سے کیا تھا، تاکہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام کی نہ ماں ہے نہ باپ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مٹی سے بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، انا خلقناہم من طین لازب، بے شک ہم نے آدم علیہ السلام کو چپکتی مٹی سے بنایا۔ چنانچہ روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لائیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آسمان سے اتر کر زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی تو پوری روئے زمین کی اوپری پرت چھلکے کی مانند اتر کر آپ کی مٹھی میں آ گئی، جس میں 60 رنگوں اور مختلف کیفیتوں والی مٹیاں تھیں، یعنی اس میں سفید و سیاہ اور سرخ و زرد رنگوں والی اور نرم و سخت مختلف کیفیتوں والی مٹیاں شامل تھیں۔ پھر اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندھنے کا حکم دیا گیا، چنانچہ ایک مدت کے بعد یہ چپکنے والی مٹی بن گئی۔ پھر ایک مدت تک یہ گوندھی گئی تو کیچڑ کی طرح بدبودار بن گئی۔ پھر یہ خشک ہو کر گنگناتی اور بجتی ہوئی مٹی بن گئی۔ پھر اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا، جس کو دیکھ کر فرشتوں کی جماعت تعجب کرتی تھی، کیونکہ فرشتوں نے ایسی شکل و صورت کی کوئی مخلوق کبھی نہیں دیکھی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پتلے میں روح کو داخل ہونے کا حکم دیا، چنانچہ روح داخل ہو کر جب آپ کے نتنوں میں پہنچی تو آپ کو چھینک آئی، اور جب روح زبان تک پہنچی تو آپ نے الحمدللہ پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ تم پر رحمت فرمائے، اور فرمایا اے آدم، میں نے تم کو اپنی حمد کے لیے ہی بنایا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ پورے بدن میں روح پہنچ گئی اور آپ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ترمذی اور ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا جس مٹی سے بنایا گیا وہ مختلف رنگوں اور مختلف کیفیتوں کی مٹیوں کا مجموعہ تھی، اس لیے آپ کی اولاد یعنی انسانوں میں مختلف رنگوں اور قسم قسم کے مزاجوں والے لوگ ہوں گے۔